انبیاء پر کتابیں نازل کی گئی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہیں ہدایت پر ان کے رب کی طرف سے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے. اس سورت بقرہ کی آیت نمبر 2 سے لے کر کے آیت نمبر 5 تک یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہاں سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک پروردگار عالم نے پہلے یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ قرآن پاک ذالک الکتاب یہ قرآن پاک لا ریب فیہ اس میں زر برابر شک کہ یہ کتاب شکوک اور شبہات سے بالا تر کتاب ہے. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین کہ یہی کتاب یہی قرآن ھدی للمتقین سراپا ہدایت ہے، سراپا نافع ہے، سراپا فائدہ دینے والا ہے. لیکن اس سے ہدایت، اس سے نفع، اس سے فائدہ ہر ایک نہیں اٹھا سکتا. قرآن ہدایت دیتا ہے، قرآن نفع دیتا ہے، قرآن فائدہ دیتا ہے کس کو؟ للمتقین اس کو جس کے اندر میں اللہ کی ذات کا خوف کہ اس کتاب سے مستفید وہی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، اللہ کی بندی ہو سکتی ہے جس کے اندر اللہ کی ذات کا خوف ہو. اگر اللہ کی ذات کا خوف اندر میں نہیں تو قرآن پاک سے اس کو نفع نہیں ہو سکتا. ھدی للمتقین کہ جس میں تقوی ہو، جس میں پرہیزگاری ہو، جس میں رب العالمین کی ذات پاک کا خوف موجود ہو. اس کے بعد اللہ پاک نے متقی لوگوں کے صفات کو ذکر فرمایا کہ متقی ہیں کون، پرہیزگار لوگ ہیں کون، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں. اللہ پاک نے ھدی للمتقین کے بعد فرمایا کہ متقی لوگوں کی پہلی صفت، پہلی خوبی، پہلا کمال یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں. متقی لوگوں کی صفت دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے، نماز کو پڑھتے نہیں ہیں. یقرؤون الصلاۃ کا لفظ نہیں ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. اقامت اور قرات میں فرق. صرف پڑھنا یہ جدا بات ہے. نماز کو اس کے تمام ارکان کے ساتھ ادا کرنا یہ اقامت صلاۃ. نماز کو تمام ارکان کے ساتھ، اس کے فرائض کا، اس کے واجبات کا، اس کے سنن کا، تمام چیزوں کی رعایت رکھنا اور لحاظ رکھنا یہ اقامت صلاۃ. یہ ہے اقامت صلاۃ. تو اللہ پاک نے فرمایا متقی لوگوں کی دوسری صفت یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے. اور تیسری صفت رب العالمین نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے. متقی لوگوں کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے يُنْفِقُونَ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. پھر کبھی زکوٰۃ کی صورت، کبھی صدقات کی صورت، کبھی نظر کی صورت میں، کبھی قربانی کی صورت میں.
یہ تمام چیزیں ہیں، راستے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ جو اپنا مال اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، کہ اللہ کی ذات خرید کرتی ہے ایمان والے لوگوں سے، من المؤمنین ایمان والے لوگوں سے، انفسہم ان کی جان، واموالہم ان کا مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اے ہمارے پروردگار دنیا میں تو دستور ہے کہ جب تجارت ہوتی ہے، لین دین ہوتی ہے، ایک بائع ہوتا ہے، ایک مشتری ہوتا ہے، ایک چیز بیچنے والا ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ جو دینے والا ہے، جو بائع ہے، بیچنے والا ہے، وہ سامان رکھ کر کے بیچا ہے، جو مشتری ہے جب کوئی چیز خریدنے آتا ہے تو اس سامان کے بدلے میں معاوضہ دیتا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم سے جان بھی خرید رہا ہے، اپنے بندوں سے مال بھی خرید رہا ہے، بدلے میں کیا چیز دے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے کے اندر میں رب العالمین ان کو جنت۔ اس سے بہت اچھی چیز کیا چاہیے؟ اس کامیابی کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ جو حقیقی جان کا مالک بھی رب ہے، حقیقی مال کا مالک بھی رب ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میں ایمان والوں سے ان کی جان، ان کا مال خرید کرتا ہوں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں ان کو میں رب العالمین جنت میں ٹھکانا۔ تو اللہ پاک نے متقی لوگوں کی تیسری جو صفت ذکر فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کر۔ چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اللہ پاک نے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو کتاب رب العالمین نے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل فرمایا، کہ متقی لوگ وہ ہیں جن کا قرآن کریم پر ایمان ہے، قرآن پاک کو سچا کتاب مانتے بھی ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن پاک پر عمل کرتے بھی ہیں۔ وما انزل من قبل، متقی لوگ وہ ہیں وہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ ان تمام سابقہ کتب جو انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے صحف موسیٰ، صحف ابراہیم ہو، تمام کتابوں کو اس طرح سچا مانتے ہیں جس طرح اللہ کے پاک کتاب قرآن کریم کو سچا مانتے۔ یہ متقی لوگوں کی صفت، یہ خوبی، یہ کمال اللہ پاک نے مذہب اسلام کو عطا کیا ہے اور مذہب اسلام کے پیروکاروں کو عطا کیا ہے کہ مسلمان جو ہے جس طرح اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی مانتے ہیں، سچا نبی اور خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اس طرح تمام انبیاء کو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کی تصدیق کر۔ یہ کمال، یہ خوبی اللہ پاک نے مذہب اسلام کو عطا کی ہے اور کسی مذہب میں نہیں۔ عیسائی اپنے نبی پر ایمان تو لاتے ہیں، باقی تمام انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، یہودی اپنے نبی پر ایمان تو لاتے ہیں، باقی تمام انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، وہ اپنے مذہبی کتاب آسمانی کتاب پر ایمان تو لاتے ہیں، باقی تمام کتاب کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ کمال، یہ خوبی اللہ پاک نے مذہب اسلام کو دی کہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن پاک سے پہلے جو اللہ پاک نے تمام انبیاء پر کتابیں نازل کی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، رب العالمین نے پانچویں خوبی یہ ذکر فرمائی کہ یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔
جزا سزا پر بھی یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقی لوگ کہ اگر انسان کے اندر یہ یقین کامل ہو جائے کہ میں جو دنیا میں زندگی میں اعمال کر رہا ہوں، کل مجھے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر کے پوری زندگی کے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو یہ انسان اپنا قدم احتیاط کے ساتھ، انسان اپنے قدم کو نیکی کی طرف بڑھائے گا، انسان اپنے قدم کو گناہوں سے روک لے گا۔ رب العالمین نے یہ 5 خوبیاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا دنیا والو اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں، 5 کمالات ہوں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ پاک نے فرمایا یہی کامیاب، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ اپنے گھر مسجد میں بیٹھ ہمارا مقبول اور منظور فرما، ہم سب کے لیے میدان محشر میں بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز سے، قرآن سے آباد فرما، ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میرے پروردگار اپنے گھر بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، مسجد نبوی میں نماز نصیب فرما۔ یا اللہ حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے در کی محتاجی نصیب فرما، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ اور معاون فرما۔ یا اللہ میدان محشر میں ہمیں اعمال نامہ حیات میں، یا اللہ میدان محشر کی خواری اور رسوائی سے ہمیں معاف۔ یا اللہ ہمارے مشکلات سے، یا اللہ اس بابرکت مہینے کو ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے گناہ، اللہم انک عفو کریم رب ہب لی من الصالحین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یا اللہ جب ہمیں موت دے تو ہماری زبان پر توحید والا کلمہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔